بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، باطنی امراض اور دل کے گناہ میں سے ایک اہم چیز ہے آدمی کے دل کے اندر بڑائی کا پیدا ہو جانا، یعنی وہ دروازہ کھول سے یعنی انسان کے گناہ اور اس کے دلی امراض میں سے ایک اہم بیماری وہ تکبر اور دل کا گناہ ہے۔ پچھلے ہفتے جو چیزیں ذکر کی گئی تھی اس میں حسد، کینہ، بغض، وہ تمام چیزوں کی جڑ، اس کی بنیاد تکبر علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اسی وجہ سے تکبر کو ام الامراض یعنی تمام برائیوں کی اور دل کے تمام بیماریوں کی جڑ اور گناہ کی جڑ بتلایا گیا ہے۔ یعنی ہر چیز کے اندر اگر گہرائی تک آدمی جائے گا تو یہ دیکھے گا کہ اس کی بنیاد کے اندر تکبر آتا ہے، بڑائی آتی ہے، جس کی بنیاد پر آدمی وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے اور صاف اعلان کیا ہے، ان اللہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فخر کرنے والے کو، اکڑ کر چلنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ کہیں ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے عار محسوس کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان قریب ان کو جہنم کے اندر ہم داخل کریں گے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر تکبر کی بیماری ہوتی ہے، کبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، وہ لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ کہیں پر آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گے۔ یعنی اتنی طرح کی روایات اور احادیث کے اندر وہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ کبریا یعنی بڑائی یہ میری چادر ہے اور عظمت اور بڑائی یہ میرا تہبند ہے۔ جو شخص اس کو اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر بڑائی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور بندے میں سے کسی کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ کسی بڑائی کے اندر مبتلا ہو، کیونکہ وہ تو خود مخلوق ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، ناپاک چیزوں سے پیدا ہوا ہے، لہذا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مٹی کے اندر مل جائے گا، سڑ جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، لہذا اس کو تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں اور جو علماء کرام نے کتابوں کے اندر متکبرین کے واقعات لکھے ہیں، اس کو سننے کے بعد
آدمی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ واقعتاً یہ کبر کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس وقت ابلیس بھی انہی کی جماعت میں سے تھا، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، اس نے ابا یعنی انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا، یعنی کافرین میں سے تھا۔ تو ابلیس نے جو اللہ کا مقرب تھا اس وقت جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے دربار سے وہ پھیر دیا گیا، بھگا دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر خدا کی لعنت مقرر کر دی گئی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ استکبرا، اس نے تکبر ظاہر کیا، بڑائی ظاہر کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو یہ چیز اس کو ہلاکت کے اندر لے کر چلی گئی اور یہ چیز انسانوں کو بھی ہلاکت کے اندر لے کر چلی جاتی ہے۔ چنانچہ دوسری قوم کے واقعات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے ہیں کہ جب انبیاء کرام ان کے پاس آتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے جو اس زمانے کے اندر کمزور قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے، مان لیتے تھے، اور جو سرداران ہوتے تھے، جو بڑے اور معزز قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ انکار کر دیتے تھے۔ وقال الذین استکبروا من قومہ، یا متعدد آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی قوم میں سے متکبرین نے، جو تکبر کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ تمہیں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یعنی ان کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ تو یہ لوگ استہزاء کرنے کی بنیاد پر، تکبر کرنے کی بنیاد پر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پر اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے تھے اور ہدایت جیسی چیز سے ان کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی تو اس وقت جو ان کے ساتھ تھے وہ بہت معمولی قسم کے لوگ تھے، وہ لوگ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جب کوئی کام کرتے تھے تو یہ آ کر اور زیادہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مذاق اڑانے والے کا، تکبر کرنے والوں کا جو حشر کیا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، یعنی ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تکبر کرنا انسان کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی دیکھیے کہ اگر کسی آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ اس سے بات مت کرو، بڑا متکبر آدمی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ذلت، وہ اپنے کو تو بڑا سمجھتا ہے، چاہے کسی عہدے کی بنیاد پر، چاہے مال و دولت کی بنیاد پر، چاہے خوبصورتی کی بنیاد پر یا اپنی صلاحیت کی بنیاد پر۔ تکبر کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ عام طور سے جو بڑا سمجھتا ہے اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو حب جاہ کی بنیاد پر، ایک بڑا منصب مل جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عہدہ، یہ منصب کسی کا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ ایک دن آج یہ عہدے دار ہے، کل عہدے دار نہیں رہے گا، لہذا جو چیز پرماننٹ نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، اس پر اس کو اترانے کا کوئی حق بھی نہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھتا ہے، تو اس کی بنیاد پر دنیا کے اندر اس کو نقد سزا جو دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے۔ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سے مت ملنا، وہ بہت متکبر ہے، وہ دوسرے کو اپنے سامنے کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، وہ دوسرے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کوئی مال و دولت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو مال و دولت یہ کسی کی اپنی ذاتی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آج آدمی مالدار ہوتا ہے، صبح کو اٹھ کر کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو کر یہی در در کا فقیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ فقر و فاقہ، غنا و تونگری، یہ کسی کا اپنا ذاتی نہیں کہ جس کی بنیاد پر آدمی فقر کرے اور تکبر کرے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے۔
اگر اس کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کو سزا دیتا ہے، لوگوں کی نگاہ کے اندر خفت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آدمی بڑا متکبر ہے۔ لیکن کوئی آدمی عہدیدار ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، اس عہدے کو، ذمہ داری کو لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت نقد اس کو دنیا کے اندر یہ اعزاز دیتے ہیں، ہر ایک کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہے، فلاں آدمی کے پاس جاؤ، وہ آدمی بہت اچھا ہے، اگرچہ اس کے پاس یہ عہدہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر ایک سے ایسے طریقے سے ملتا ہے جیسا کہ ایک معمولی آدمی ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر یا کبر نہیں ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے کچھ اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی مال و دولت والا ہوتا ہے، لیکن جب وہ غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس جاؤ، اگرچہ وہ بڑی دولت والا ہے لیکن وہ مثالی آدمی ہے کہ وہ ہر ایک سے ملاقات کرتا ہے، ہر ایک سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ نقد انعام دنیا کے اندر کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر، یہ انتہائی مہلک بیماری ہے، جو ہر بیماری کی جڑ حدیث کے اندر فرمایا گیا، اس کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے آنے والی نصرت ہٹا لی گئی۔ ایک غزوہ حنین ہے، جو فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ ہوا تھا۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کی نہیں تھی، اور ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جب ہم 313 تھے تب تو ہم نے میدان جیت لیا، آج تو ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ دل کے اندر یہ بات آئی تھی۔ آج ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، دل کے اندر اپنی تعداد کا گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے مدد اٹھا لی گئی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اور حنین کے دن کو یاد کرو جبکہ تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا، تمہارے اندر بڑائی پیدا کر دی، اور یہ بات تمہارے دل کے اندر آ گئی، اور بعد نے زبان سے بھی کہہ دیا کہ جب ہم 313 تھے تب تو ہم نے جیت لیا، آج تو ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، کون ہم کو ہرا سکتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ، یعنی تم کو اس دن کوئی چیز کام نہیں آئی، یہ تعداد کی کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود تنگ محسوس ہونے لگی، ہر طرف سے کفار نے جب تم پر حملہ کر دیا اس وقت تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ تعداد 12,000 کی تھی، اور دشمنوں نے جب تیر کی بارش کی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، ہر طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ قرآن کے اندر ذکر کیا گیا کہ تم پشت پھیر کر پر بھاگ رہے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر ایک جگہ جم گئے، آپ نے ارشاد فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں، تم لوگ یہاں پر آؤ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو جہوری الصوت تھے، یعنی ان کی آواز بلند تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے یہ آواز لگوائی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ذکر فرما دیا کہ ذرا تم یاد کرو جب تمہارے دل کے اندر ایک بات آ گئی تھی تو اس بات کی وجہ سے میں نے تمہاری میدان کے اندر جب مدد اٹھا لی تو تعداد کی کثرت کی وجہ سے تم فتح یاب نہیں ہوئے جب تک کہ ہماری مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوئی۔ لہذا یہ عجب کا پیدا ہونا یہ انسان کو ہلاک اور برباد کر سکتا ہے۔ آج ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں،
ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے دل کے اندر کبر تو نہیں ہے۔ ایک طرف کبر ہے، دوسری طرف تواضع ہے۔ کبر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت آتی ہے، تواضع کی وجہ سے آدمی کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کو پوری زندگی تنگ کیا گیا، زمین کو آپ کے لیے اتنا تنگ کیا گیا کہ مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن جب سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے آپ دوبارہ اس شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات اور آپ کی جو سیرت کتابوں کے اندر مذکور ہے، احادیث کے اندر مذکور ہے، وہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت جب مسلمان فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی قوم فاتح ہوتی ہے تو بہت اتراتی ہے، بہت اکڑ کرتی ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلیہا وکذلک یفعلون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کے نام خط بھیجا تھا تو اس وقت اس نے یہ اپنے درباریوں سے یہ کہا تھا کہ دستور یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی قوم کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں کسی ملک کے اندر تو وہاں پر جانے کے بعد جب غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں اور ان کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، جب یہ بھی آئیں گے تو ایسا ہی کریں گے۔ یہ عام طور سے فاتحین کا انداز ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی قوم کسی کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہتی ہے، کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہے تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں بمباری کی جاتی ہے، اس شہر کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، لاکھوں انسان موت کے منہ کے اندر چلے جاتے ہیں، پوری بستی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی طاقتور قوم یا طاقتور ملک کمزور ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر ضابطہ یہ ہے اور یہ طریقہ ہے۔ لیکن جب ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے ہیں تو آپ نے صاف منع کر دیا۔ کسی نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، خون کا حساب لینے کا دن ہے، جو ہم سے مکہ کے اندر کیا گیا تھا آج ہم اس کا بدلہ لیں گے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا، ان کو ہٹا دیا اور آپ نے ارشاد فرما دیا کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج معافی کا دن ہے۔ آج کسی کے اوپر آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ جو فلاں کے گھر میں چلا جائے وہ بھی ہم نے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے جو کہ دشمن اسلام کے سپہ سالار تھے اس کو بھی ہم نے حاصل ہے، جو مسجد حرام میں چلا جائے اس کو بھی ہم نے حاصل ہے۔ آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور آپ جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے، مکہ کے اندر کفار چھپ کر دیکھ رہے تھے، آپ کے سر جھکے ہوئے تھے، آپ تواضع کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ موقع ایسا تھا جب کہ بڑے بڑے لوگ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعانہ زندگی اختیار کی اور اس کی مثال فتح مکہ کے موقع پر پیش کی کہ اس وقت جب کہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور بڑے سے بڑا جرنیل بھی جب کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو فاتحانہ شان کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی کے آگے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے کہ اگر حمد ہے، کبریائی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ ہم بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں، ہمارے اندر بھی تواضع ہونا چاہیے، ہمارے اندر سے کبر نکلنا چاہیے، بڑائی نکلنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، تو کیا یہ بھی کبر کے اندر داخل ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر ایک آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، صاف کپڑا پہنتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صاحب جمال ہے اور اللہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن کبر یہ ہے کہ تم اگر اچھا پہن رہے ہو تو اپنے اچھے پہننے کے اوپر کبر کرو کہ دیکھو میں نے آج کتنا اچھا کپڑا پہنا، اور دوسرے کو حقیر جانو، یہ کبر ہے۔ اچھا پہننا، اچھی زندگی اختیار کرنا یہ کبر نہیں ہے۔ اگر اللہ نے نعمت کی ہے، حدود کے اندر رہ کر آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ، لیکن کبر یہ ہے کہ حق بات کا آدمی انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ آدمی کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا۔ تواضع کا مطلب یہ نہیں، علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آدمی موٹا روکھا سوکھا کھانے لگے اور موٹا کپڑا پہننے لگے، بلکہ تواضع دل کا نام ہے۔ کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی موٹا کپڑا اس لیے پہنتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ میں بڑا متواضع ہوں، تو یہ شخص تواضع کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ شخص متکبر ہے، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں متواضع سمجھیں، تواضع کرنے والا سمجھے۔ یہ اس کی نیت غلط ہے، اس کی بنیاد پر یہ موٹا کپڑا پہن کر بھی متکبر ہے، اور ایک بہت صاحب مال و ثروت کوئی اچھا کپڑا بھی پہنتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہمیں یہ سمجھے، بلکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے تو وہ ایسے طریقے سے رہے کہ کوئی اس سے سوال کر سکے، ایسا نہ بنا رہے کہ لوگ خود اس کو دینے لگیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ حیثیت عطا فرمائی ہے تو ہم اس طریقے سے چلیں گے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو وہ ہم سے ضرورت کا اظہار کرے تو ہم اس کی ضرورت کو پوری کر سکیں۔ اس نیت سے کرے گا تو اللہ رب اس کے دل کے اندر کبر نہیں ہے۔ اور اگر وہ شخص موٹا کپڑا اس لیے پہنے گا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میرے اندر بہت تواضع ہے، تو ایسا آدمی متکبر شمار کیا جائے گا۔ اس لیے تواضع کے اندر علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سب سے بہت بڑا دخل یہ ہے کہ آدمی ہر ایک کو سلام کرے۔ سلام کرنے کی بنیاد پر آدمی کے اندر تواضع کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ سلام کے اندر پہل کرنا یہ آدمی کو متواضع دھیرے دھیرے بنا دیتا ہے، اور اگر ہم یہ انتظار کریں کہ فلاں آدمی سلام کرے گا تب ہم جواب دیں گے تو یہ آدمی کے اندر کبر اور تکبر پیدا کرے گا جو آدمی کو ہلاک اور برباد کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔